بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ہوئی ہے. ٹریک پہ دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کی. عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے، مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کی جو اس وقت بلوچستان کی آواز بن چکی ہے. جی ہاں دوستو، اس کا نام ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ. کون ہے یہ، کہاں سے آئی اور کیوں آج اس کا نام کا ہر طرف چرچا ہے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں. ماہرنگ بلوچ ایک ینگ ایکٹیوسٹ ہے جو کہ بلوچستان سے بلونگ کرتی ہے. اس کا اصل تعلق کوئٹہ یا تربت سے ہے، لیکن اس کی پہچان صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہی. اس نے اپنے والد کی لاپتہ افراد میں شامل ہونے کے بعد ایکٹیویزم کا رخ اختیار کر لیا. اس کا والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ 2009 میں پہلی بار اغوا ہوا تھا. تب ماہرنگ چھوٹی تھی، لیکن اس ٹرامیٹک ایکسپیرینس نے اس کو زندگی کا مقصد دے دیا، اور اس کا یہ مقصد تھا کہ اپنے والد اور دوسرے لاپتہ بلوچوں کے لیے آواز اٹھانا. ہم وہ نسل ہے جس نے لاشیں اٹھائی ہے. ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کی پیدائش پر منزدہ ہو جاتی ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. پاکستان میں جو بھی جنون عوامی تحریکیں آئی ہیں اس کو غداری کا لقب تو دیا ہی دیا ہے. اگر کوئی اور میڈیا چینل ہمیں دکھا رہا ہے، اس کی ذمہ دار ہم نہیں. آپ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں. ہم تو یہاں آئے، ہم تو آپ سے کوریج مانگ رہے ہیں نا. نفرتیں پھیلائی گئی ہے اوورال. بلوچ، پشتون، سندھی، یہ تحریک پورے بلوچستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی مظلوم اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے. ماہرنگ بلوچ نے ایجوکیشن کے باوجود سوشل ایشوز پہ فوکس کیا. وہ اکثر ہیومن رائٹ پروٹیسٹ میں شامل ہوتی رہی ہیں. 2023 کے اینڈ میں اور 2024 کے سٹارٹ میں جب بلوچستان میں انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایشو پھر سے اٹھا تو ماہرنگ نے ایک لانگ مارچ کا حصہ بن کر اس کاز کو پورے نیشنل میڈیا تک پہنچایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. اس نے اسلام آباد تک مارچ کیا، میڈیا ٹاکس کی اور لوگوں کو اویئرنس میسیجز دیے. اس کا سٹائل کام اور لاجیکل ہوتا ہے. وہ نہ نفرت پھیلاتی ہے اور نہ ہی وائلنس کو پروموٹ کرتی ہے، صرف انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن یہ سب آسان نہیں تھا. ماہرنگ کو تھریٹس بھی ملے، کبھی ان کو اریسٹ کرنے کی کوششیں کی، کبھی ان کے اوپر پروپیگنڈے بنائے گئے، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری. لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایکٹیوسٹ نہیں، ایک سمبل بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو چپ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں یا جن کی بات نہیں سنی جا رہی. تو دوستو، ماہرنگ بلوچ ایک ینگ، ایجوکیٹڈ اور بولڈ ایکٹیوسٹ ہے جو انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. چاہے کسی کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، لیکن اتنا تو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. لیکن دوستو، جہاں ماہرنگ بلوچ کو سپورٹ ملا، وہیں کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. کچھ سرکلز کا کہنا ہے کہ ان کا یہ نیریٹو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف جاتا ہے. ان پر یہ بھی الزام لگتا ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی BLA جیسے گروپس کا نیریٹو کے قریب ہیں، جو کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے اور جسے پاکستان دشمن گروپ سمجھا جاتا ہے. لیکن ماہرنگ نے کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ نان وائلنٹ ایکٹیویزم میں بلیو کرتی ہیں. دیکھیں، ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور کسی بھی ملیٹنٹ یا آرمڈ گروپس کا حصہ نہیں ہے. ان کا فوکس صرف اور صرف ہیومن رائٹس اور مسنگ پرسنز کا ایشو ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم فیکٹس پہ فوکس کریں اور ہر اینگل کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی کو بھی بے وجہ ہیرو نہ بنائیں اور نہ ہی ولن بنائیں. دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ماہرنگ کا طریقہ صحیح ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو اس طرح سامنے لانا چاہیے؟ کچھ سرکل کے لوگوں کا ماہرنگ کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ماہرنگ کا جو چہرہ کیمرے پہ دکھایا جاتا ہے اس کا اب ایک چہرہ پیچھے بھی ہے. انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں میں 5 سے زیادہ چکر آؤٹ آف کنٹری لگائے. بلوچستان وہ صوبہ جہاں پہ بہت ساری معدنیات ہیں اور پاکستان کا حصہ ہے. جو اینٹی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں جیسے انڈیا یا باہر کے ممالک، وہ پاکستان کو ان لابیز کے
थ्रू तोड़ना चाहते हैं, और ये उन्हीं लॉबीज का एक हिस्सा बनती है। इनको एक्सटर्नल एड मिलती है और जिनके थ्रू ये जाफर एक्सप्रेस या इस तरह के वाकयात हुए। हमें इस वीडियो के तवस्सुक से मैं एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर एक जान का भी नुकसान होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हकाइक पे बात होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये महरंग बलोच उस टाइम कहाँ थी जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसने क्यों नहीं आके इस बात को तस्लीम किया कि ये गलत हुआ है, लेकिन वो अपने उन्हीं बलोच भाइयों की बाद में लाशें लेने के लिए एक्टिविस्ट क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या मजम्मत करती है? स्कीम चलाना शुरू हो गई। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है।